السلام علیکم ناظرین، پروگرام بون ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم حاضر ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ آج کا جو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ڈائبٹیز اینڈ آپریشن۔ ڈائبٹیز شوگر جو بیماری ہے یہ ایک ایشین کنٹریز میں پوری دنیا میں بھی، اور پوری دنیا میں یہ سب سے کامن بیماری ہے۔ پوری دنیا میں سب سے موسٹ کامن پرابلم ڈائبٹیز ہے۔ ایشین کنٹریز میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایک بہت مسکنسیپٹ ہے یہ کہ آپ کو اگر شوگر ہے تو آپ آپریشن مت کریں کسی قسم کا، چاہے وہ آنکھ کا موتیا ہو، کیٹریکٹ ہو، یا پیٹ کا آپریشن ہو، ہڈی کا تو بالکل ہی مت کریں، آپ جوڑ کا تو بالکل ہی مت کریں۔ یہ ایک مسکنسیپٹ ہے ایشین کنٹریز میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ڈائبٹیز ملائٹس شوگر جو ہے وہ موسٹ کامن بیماری ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، اور انکریز ہو رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم، ایوری ایئر از انکریزنگ۔ تو یہ کیسے کنسیپٹ کیسے کریٹ ہو گیا کہ اسپیشلی ایشین کنٹریز میں کہ یہ شوگر ہے تو آپریشن مت کریں؟ وہ ایسے کریٹ ہو گیا اوور دا پیریڈز آف ٹائم، ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز، کہ شوگر والے مریض کا بھی جب آپریشن کراتے تھے کسی بھی چیز کا، میں چونکہ آرتھوپیڈک سرجن ہوں، آرتھوپیڈک کی بات کر لیتے ہیں، تو وہ آرتھوپیڈک کا کوئی ہڈی کا کوئی آپریشن کراتے تھے، اس کے بعد ہمیشہ پلاسٹر لگ جاتا تھا۔ پھر پلاسٹر لگا تو چونکہ کنوینس اتنی ایزی نہیں تھی، لوگ گاؤں میں یا دوسرے شہر میں دور دراز رہتے تھے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تو ایسے تھا جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، اور ٹرانسپورٹ بھی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اوور دا پیریڈز آف ڈیکیڈز لوگ آتے بھی لیٹ تھے، پریزنٹیشن لیٹ ہوتی تھی، پین برداشت کرتے رہتے تھے، پلاسٹر لگا ہوتا تھا، بیچ میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی گھسیڑ کے وہ کر رہے تھے، تو بائی سم ہاؤ انفیکشن ہو جاتا تھا، اور انفیکشن ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دفعہ جوڑ کا یا بون کا انفیکشن ہو جائے تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ارلی تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن لیٹ ہو جائے تو بہت مشکل ہے اس کا ٹریٹمنٹ۔ تو پھر ہوتا کیا تھا کہ وہ انفیکشن ٹھیک ہوتا نہیں تھا، یا تو وہ مریض ساری عمر اس میں سے پیپ نکل رہی ہے اور اسی زخم کے ساتھ رہتا تھا، یا پھر اس کی ٹانگ کاٹنی پڑتی تھی۔ تو یہ جو خوف ہو جاتا تھا نا، ڈر، اس کی وجہ سے اوور دا پیریڈز آف ٹائم یہ کنسیپٹ کریٹ ہو گیا کہ آپ کو شوگر ہے تو آپ آپریشن مت کریں، ہڈی کا تو بالکل ہی مت کریں۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ یہ کنسیپٹ بنا کیوں ہے، اب یہ دیکھیں نا اوور دا پیریڈز آف ٹائم، اب پچھلے 10 سال ہی لے لیں، باقی وہ دور کی بات ہے، پچھلے 10 سال لے لیں، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے ہمارے ملک میں۔ بٹنوں موبائل نہیں تھا، موبائل کے بعد بٹنوں والا موبائل ہے، ایک دم ٹچ سکرین آیا، پھر اس میں اتنے سارے وہ کیا نام ہے ایپس آ گئیں، اس کے بعد گوگل اور سرچ انجنز اتنے زیادہ آ گئے، کیمراز آ گئے، کمیونیکیشن اتنی ایزی ہو گئی، فری کمیونیکیشن ہو گئی، لوگ اوورسیز بیٹھ کے کال، ویڈیو کالز، اور مطلب فوٹو ٹرانسفر، فائلز ٹرانسفر، ڈاکومنٹس بھیجنا ہو، اتنی ایزی ہو گئی لائف اس سے پچھلے 10 سالوں میں کہ پیپل کانٹ امیجن۔ تو یہ سائنس کی ترقی ہے نا۔ اسی طرح ٹرانسپورٹیشن دیکھ لیں، سائیکل جن کے پاس تھا پچھلے 10 سالوں میں لوگوں نے چھوٹی گاڑی لے لی ہے، گاڑیاں سستی بھی ہو گئیں، ایزی بھی ہو گئیں، روڈز بن گئیں، گاؤں تک روڈز ہو گئیں، تو لوگوں کے لیے آنا جانا بہت آسان ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک سائنس کی ترقی ہے۔ کسی اور فیلڈ کو لے لیں آپ اسی طرح، تو اسی طرح میرے بھائی یہ ترقی سرجری میں بھی ہوئی، آپریشنز میں بھی ہوئی ہے، میڈیکل فیلڈ میں بھی ہوئی ہے یہ ترقی۔ ایک وقت تھا آپریشن تھیٹر ڈرٹی ہوتے تھے، 10 بندے، کوئی ماسک نہیں، کوئی کیپی نہیں، اینٹی بایوٹک کم دی جاتی تھیں، ہر بندے کو پلاسٹر لگایا جاتا تھا، ہر اس کے بعد بڑے بڑے کٹ دے کے آپریشن کیے جاتے تھے، منیمل انویسو سرجری نہیں ہوتی تھی، بہت سارے پروسیجر نہیں ہوتے تھے، اگر ہم آرتھوپیڈک کی بات کریں آرتھروسکوپی نہیں ہوتی تھی، ہپ اور نی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ ترقی ہوئی ہے۔ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ جب یہ ترقی ہوئی ہے تو انفیکشن ریٹ بہت کم ہو گیا،
ٹھیک ہے. تھیٹرز بہت اچھے ہو گئے ہیں, اسٹیرلائزیشن پروسیس بہت اچھا ہو گیا ہے, امپلانٹس ڈفرینٹ کائنڈ کے آ گئے ہیں, کمیونیکیشن بڑی ایزی ہو گئی ہے, آسان ہو گئی ہے. مریض کو جب کوئی پرابلم ہوتا ہے ایزی جلدی وہ فون کر لیتے ہیں, واٹس ایپ پہ پکچر بھیج دیتے ہیں, خود آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایک میڈیسن میں ترقی ہوئی ہے. اب اس ترقی سے کیا ہوا ہے کہ انفیکشن ریٹ بہت ہی کم ہو گیا, یا ہوتا بھی ہے تو ارلی کیچ ہو جاتا ہے. آخر میں صرف یہ میں بتا دوں کہ ڈائبٹک پیشنٹ اور نان ڈائبٹک پیشنٹ میں آپریشن کے لحاظ سے کیا ڈفرینس ہے. کوئی ڈفرینس نہیں سوائے ایک کے. ڈائبٹک پیشنٹ اگر نان ڈائبٹک پیشنٹس میں اگر 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد ٹانکے اترتے ہیں تو اس میں بھی 12 دن بعد ہی اترتے ہیں. اس میں اگر 15 دن بعد وونڈ ہیل ہوتا ہے تو اس میں بھی 15 دن کے بعد ہی وونڈ ہیل ہوتا ہے. جو ڈفرینس ہے وہ صرف ایک ہے. اگر بغیر شوگر والے مریض میں 1% چانس ہے نا انفیکشن کا, زخم میں چانس ہے انفیکشن کا, تو ڈائبٹک پیشنٹ میں 2% چانس ہے انفیکشن کا, اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ جو چانس ہے اس کو منیمائز کرتے ہیں ہم, اینٹی بایوٹک دیتے ہیں ہم, پراپر کلیننگ, پراپر اسٹرلائزیشن یہ کرتے ہیں. تو اس لیے نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اس میں بالکل پریشان ہو. اگر آپ شوگر ہے آپ کو کسی آپریشن کی ضرورت ہے, کوئی آپ کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے, گو ہیڈ فار دیٹ, بالکل کرا لیں. اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیے گا. ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے, کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے یا اپائنٹمنٹ لینی ہے, یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو.